اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے شروع میں فرمایا، الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ لام للہ میں یہ لام جارہ، یہ لام اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ اب شارح عبداللہ یزدی پہلے حمد کی تعریف کرتا ہے، حمد کیا ہے، پھر اللہ اس میں جلالت پر کلام کرتا ہے۔ تو حمد کی تعریف کی، حمد کی تعریف پر ایک اعتراض ہوا۔ اعتراض یعنی اس نے حمد کی تعریف یہ کی کہ حمد ہوا ثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرہا۔ حمد وہ زبان سے ذکر خیر کرنا ہے اختیاری خوبی پر، وہ آپ نے جو ذکر خیر کیا ہے اختیاری خوبی پر، وہ کسی نعمت کے بدلے کیا ہے یا بغیر نعمت کے کیا ہے۔ یہ تعریف کی علامہ عبداللہ یزدی نے۔ اس پر ایک اعتراض ہوا تھا کہ ثناء کے اندر، ثناء کے ضمن میں لسان کا معنی موجود ہے، لسان کا ذکر موجود ہے، ضمناً لسان موجود ہے، اس کی الگ سے تصریح کیوں کی ہے؟ یہ لغو ہے، جب ایک چیز موجود ہے الگ سے ذکر کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ ہم نے ثنا کو لسان والے معنی سے، لسان کا معنی ثنا سے نکال دیا، جس کو تجرید کہتے ہیں۔ اب فقط ذکر الخیر باقی بچا ہے، یعنی ثنا مطلب ذکر الخیر باللسان، لسان کو الگ سے ذکر کیا کہ اس کا مورد خاص ہے۔ یہ شکر کی طرح نہیں ہے کہ شکر کا مورد وہ عام ہے، وہ زبان ہو، جوارے ہو، وہ عام ہے، لیکن اس کا مورد خاص ہے۔ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے عبداللہ یزدی نے لسان کو ذکر کیا الگ سے۔ نعمتاً کان او غیرہا، یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شکر کا جو متعلق ہے وہ عام نہیں ہے، خاص ہے، وہ کسی نعمت پر ہوتی ہے۔ شکر کسی نعمت پر ہوتا ہے، اس کا متعلق خاص ہے، لیکن اس کا متعلق عام ہے۔ یہ نعمت ہو یا غیر نعمت ہو، آپ کسی کی اختیاری خوبی پر اس کا زبان سے ذکر خیر کرتے ہیں، یہ اس کی حمد ہے۔ یہ تو تھی گزشتہ بحث حمد کے بارے۔ اب علامہ آگے اللہ اس میں جلالت پر کلام کرتے ہیں، کیونکہ لام غیر مستقل ہے اور غیر مستقل پہ کلام نہیں کرنا چاہتے شارح، تو شارح نے اللہ اس میں جلالت پر کلام شروع کیا، کہنے لگا یعنی اب علامہ عبداللہ یزدی ایک اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں عقل حیران ہے، ویسے ہی اس لفظ کے بارے میں بھی عقل حیران ہے، جو لفظ اللہ رب العالمین کی ذات پر دلالت کرتا ہے، جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے لفظ اللہ، اس میں بھی عقل حیران ہے۔ کسی نے کہا یہ عبرانی ہے، کسی نے کہا سریانی ہے، کسی نے کہا عربی ہے، کسی نے کہا اسم ہے، کسی نے کہا صفت ہے، کسی نے کہا علم ہے، کسی نے کہا جامد ہے، کسی نے کہا مشتق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عقل حیران ہے، لیکن ماتن کے نزدیک، شارح کے نزدیک، عبداللہ یزدی کے، اس کے نزدیک مختار یہ ہے کہ یہ علم ہے۔ صحیح ترین قول اس کے نزدیک، شارح کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ یہ علم ہے،
تو شارح اس کو تعبیر کرتا ہے واللہ علم علی الاصح، صحیح ترین قول پر اللہ اس میں جلالت علم ہے۔ کس کا علم ہے؟ کہتا ہے لذات الواجب الوجود، اس ذات کا علم ہے جو ذات واجب الوجود ہے، جس کا وجود ضروری ہے، عدم محال ہے۔ یعنی اس ذات کا وجود، اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا عدم یہ محال ہے۔ عدم محال ہے کیونکہ جو چیز موجود ہے، موجود یا ممکن ہوگا یا واجب ہوگا۔ موجود، واجب، ممکن۔ واجب جو موجود ہے اس کا وجود واجب ہے، ضروری ہے، وہ فقط اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور ممکن کی دو قسمیں ہیں، جوہر، عرض۔ جوہر، عرض، باقی ما سوی اللہ سب چیزیں یا جوہر ہیں یا اعراض کی قبیل سے ہیں، اور یہ سب ممکنات ہیں۔ ما سوی اللہ سب ممکنات سے ہیں، سب کا وجود ممکن ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب فقط اللہ رب العالمین کا وجود ہے کہ جو ضروری ہے، اور عدم اس کا محال ہے۔ دوسری صفت المستجمع لجمیع صفات الکمال، اس ذات کا علم ہے جو ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ جو ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، لفظ اللہ اس ذات کا علم ہے جو ذات واجب الوجود ہے، مطلب جس کا وجود ضروری اور عدم محال ہے، اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ یعنی جو بھی صفات کمال ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذات میں ہیں، یہ اس ذات کا علم ہے جو ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ اب علامہ عبداللہ یزدی ایک بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماتن کا دعویٰ تھا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ اس میں لفظ اللہ ہے جو دلالت کرتا ہے اس ذات پر جو ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ دعویٰ ہے تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور اس میں لفظ اللہ دلالت کرتا ہے اس ذات پر جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ تو اب کہتے ہیں الحمدللہ، یہ جو کلام ہے الحمدللہ ماتن کا، یہ اس قوت میں ہو گیا کہ کہا جائے کہ مطلق حمد یہ اس ذات کے حق میں منحصر ہے جو ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ اس ذات کے حق میں منحصر ہے جو ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ مطلب یہ ہے جو معنی الحمدللہ سے حاصل ہوا کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے، وہی مطلب الحمد مطلقاً منحصر فی حق من ہوا مستجمع لجمیع صفات الکمال۔ جو مطلب الحمد مطلقاً منحصر فی حق من ہوا مستجمع لجمیع صفات الکمال کا بنا، وہی الحمدللہ کا بنا۔ تو الحمدللہ گویا کہ یہ الحمد مطلقاً منحصر فی حق من ہوا مستجمع لجمیع صفات الکمال۔ تو شارح کہتے ہیں کہ جو دعویٰ تھا کہ الحمدللہ، لام لام اختصاص ہے، اور الف لام جو لام آیا ہے یہ استغراق کا معنو،
تو مطلب یہ بنے گا تمام خوبیاں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، یعنی اسی